بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربكم عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. محترم صدر مجلس، موقر علماء کرام، دور و قریب سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام، پردہ نشین ملت کی ماؤں اور بہنوں، المہد الاسلامی السلفی اچھا بریلی کے اس دو روزہ اجلاس عام کے پہلے دن میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے وَلَا تَكُونُوا۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا۔ بعدہ میں اس ادارے کے ذمہ داران اور اس ادارے کے منتظمین کا ممنون و مشکور ہوں، جن کی کوششوں سے، جن کی محنتوں سے، اور بطور خاص میرے وہ اساتذہ کرام جو یہاں اسٹیج پر بھی موجود ہیں، ان کا بھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جن کی انگلیاں پکڑ کے میں نے چلنا سیکھا اور اسی ادارے کے کیمپس میں رہ کر تقریر کرنا سیکھی، کچھ بولنا سیکھا، لوگوں کے سامنے اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی کا ہنر سیکھا۔ میں اس موقع سے اپنے محترم اساتذہ کرام کو نہیں بھلا سکتا۔ میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین میرے اساتذہ کرام کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہ ادارہ جس ادارے میں میں نے تقریر کرنا سیکھا اور جس ادارے سے پڑھ کر میں اس لائق ہو سکا کہ آپ کے سامنے کچھ کہہ سکوں، میں اس ادارے کو بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ میں اس ادارے کے تمام ذمہ داران، تمام منصوبین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، منتظمین اور منصوبین کے اندر اخلاص پیدا فرمائے، اور اس ادارے کو اخلاص کے ساتھ آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، موضوع خطابت ہے وَلَا تَكُونُوا، یعنی قرآن مجید کے اندر وہ آیتیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا
جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کی ربوبیت میں شرک کیا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے علم کے آ جانے کے بعد مختلف جماعتیں بنا لی، مختلف ٹولیاں بنا لی، مختلف گروہوں اور مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ آیتیں اگر ہم غور و فکر کریں تو اسلام کے 3 اہم اور بنیادی ابواب پر مشتمل ہیں۔ عقائد کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، 3 اہم بنیادی ابواب پر یہ آیتیں مشتمل ہیں۔ اگر ہم عقائد کی بات کریں تو رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ کہ اے لوگو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے آسمانی تعلیمات کو سن لیا، حالانکہ انہوں نے آسمانی تعلیمات کو نہیں سنا۔ اللہ نے آگے فرمایا یقیناً بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، جن کے پاس کان ہیں لیکن وہ حق بات سننا نہیں چاہتے، جن کے پاس بصیرت ہے لیکن وہ اللہ رب العالمین کے پیغامات میں غور و فکر نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے صرف یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے قرآن کو سن لیا لیکن انہوں نے قرآن کو نہیں سنا۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مراد منافقین ہیں، مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ تمام لوگ اس آیت کریمہ کے مخاطب ہیں، یعنی تم منافقین کی طرح نہ ہو جانا، تم مشرکین کی طرح نہ ہو جانا، تم یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا۔ وہ یہود و نصارہ جن کو اللہ رب العالمین نے بدترین مخلوق کہا، وہ کفار و مشرکین، وہ منافقین جن کو اللہ رب العالمین نے بدترین مخلوق کہا، ایک موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا کہ ہم نے جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے ایسے بہت سے لوگوں کو جہنم کے لیے تیار کر رکھا ہے جن کے پاس دل تو ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں، جن کے پاس کان تو ہے لیکن وہ حق بات کو سنتے نہیں، جن کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن وہ حق چیزوں کو دیکھتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اگر ہم عقائد کی بات کریں تو ایک دوسرے موقع پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ کہ اے امت محمدیہ کے لوگو تم ان مشرکین کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جنہوں نے گروہ بندیاں کر لی، مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو گئے اور ہر ایک اپنے آپ میں یہ سمجھنے لگا کہ وہ ہدایت پر ہے۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ مشرکین اور وہ کفار جنہوں نے دین کے اندر تفرقہ ڈالا، دین کی بعض چیزوں پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کر دیا، ان میں سے بعض یہودی بنے، بعض نصرانی بنے، بعض مجوس بنے اور بعض بتوں کی عبادت کرنے والے بتوں کے پجاری بنے۔ اللہ نے فرمایا تم لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ ایک اور موقع پر اللہ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اے امت محمدیہ کے لوگوں تم ان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس علم آیا، ہدایت کی باتیں آئیں لیکن ہدایت کی باتیں آنے کے بعد وہ فرقوں میں بٹ گئے، جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ اور آج امت محمدیہ کے لیے ان آیتوں میں ایک بہت بڑا پیغام اور سبق یہ ہے کہ امت محمدیہ کے افراد
اگر توحید پر قائم ہو جائیں، مشرکین کے، کفار کے، منافقین کے، یہود و نصارہ کے باطل افکار و نظریات کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ واحد کو اپنا حقیقی معبود مان لیں، تو اللہ کی قسم آج مسلمانوں کی جو صورتحال ہے وہ بدل سکتی ہے۔ آج مسلمان جو غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، مسلمانوں کا وہ کھویا ہوا وقار ان کو واپس مل سکتا ہے، جس وقار کے ساتھ، جس عزت کے ساتھ اور جس اہمیت اور فضیلت کے ساتھ مسلمان آج سے 1450 سال پہلے زندگی گزارا کرتے تھے۔ عقائد سے متعلق ان آیتوں کا پیغام یہ ہے کہ ہم عقیدے میں پختہ ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں، ہمارے عقیدوں میں شرک نہ آنے پائے، اور خاص طور سے ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو معمولی بات پر شرک کرنے لگ جاتی ہیں، اللہ کو بھول جاتی ہیں، ان کے لیے بھی پیغام موجود ہے کہ ان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، شرک نہیں آنا چاہیے، بت پرستی نہیں آنی چاہیے، اولیاء پرستی نہیں آنی چاہیے، قبر پرستی نہیں آنی چاہیے۔ یہ عقائد سے متعلق ان آیتوں کا پیغام اور خلاصہ ہے۔ اگر ہم عبادات کی بات کریں تو اللہ رب العالمین نے عبادات کے حوالے سے بڑی اہم بات قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ اے لوگو تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس عورت نے رسی کو مضبوط بٹنے کے بعد، سوت کو مضبوط کاٹنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کیا مطلب؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر ایک بے وقوف عورت تھی، ایک پاگل اور نادان عورت تھی، وہ رسی بٹا کرتی تھی اور پھر اس رسی کو بٹنے کے بعد وہ توڑ دیا کرتی تھی اور اس کو ادھیڑ دیا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان کی کہ تم بھی اس عورت کی طرح بے وقوفی نہ کرنا کہ اللہ رب العالمین سے عہد کرنے کے بعد اس عہد کو توڑ دو۔ اہل علم نے اس آیت کریمہ کے کئی سارے مفاہیم بیان کیے ہیں، میں صرف 2 مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک مفہوم تو اہل علم نے یہ بیان کیا کہ اے لوگو تم نے اللہ رب العالمین سے جو وعدہ کیا ہے، جو عہد کیا ہے، اس وعدے کو نہ توڑنا۔ کون سا عہد، کون سا وعدہ؟ وہ وعدہ جو اللہ رب العالمین سے ہم کر کے آئے ہیں۔ اللہ نے ہم سے پوچھا تھا الست بربکم، ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں اے پروردگار تو ہمارا رب ہے۔ اس عہد کو یاد رکھیں اور اس عہد کو توڑ کر بے وقوف نہ بنیں، بے وقوفی والی زندگی نہ گزاریں۔ اور ایک دوسرا مفہوم اہل علم نے، مفسرین نے بیان کیا، وہ یہ کہ ہم جہاں عبادات کریں، ہم جہاں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے کام کریں، وہیں پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان اعمال کی حفاظت کریں، اعمال کرنے کے بعد ان کو ضائع نہ کریں۔ رسی جس طریقے سے وہ عورت بٹ کے بن کے اس رسی کو ضائع کر دیتی تھی، ایسے ہی ہمیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اعمال کرنے کے بعد تم اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ اعمال کو ضائع اور برباد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آئیے میں ایک حدیث کے حوالے سے آپ کو بتاؤں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ہواؤں میں اڑا دے گا، ہباء منثورا کر دے گا۔ ان کی نیکیوں کا کوئی فائدہ، کوئی ثمرہ، کوئی بدلہ انہیں نہیں ملے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جو قیامت کے دن ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ صفہم لنا، اللہ کے رسول ذرا بتا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انہی میں سے ہو جائیں۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کے نوجوانوں، اے میرے نونہالوں اور اے میری امت کے نوجوانوں، سن لو، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو نیکیاں تو کرتے ہیں، وہ لوگ جو عبادتیں تو کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش تو کرتے ہیں، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں۔ جب انہیں موقع ملتا ہے تو حرام کرنے سے باز نہیں آتے، اور جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ حرام کام کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کا بدلہ نہیں دے گا۔ سوچیں ذرا، وہ حضرات جن کی تنہائیاں محفوظ نہیں ہیں، سوچیں وہ حضرات جو تنہائیوں میں اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ایک طرف ہم عبادت بھی کریں اور دوسری طرف عبادتوں کو ضائع کریں، اس سے بڑا گھاٹے کا سودا اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک طرف ہم اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے کام کریں اور دوسری طرف ہم تنہائیوں میں اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے کام کریں، اس سے بڑے نقصان کا سودا اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ عقل مند ہے وہ لوگ جو عبادتیں کرنے کے بعد ان کی حفاظت کرتے ہیں، نادان ہے وہ لوگ جو عبادتوں کو کرنے کے بعد ان کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ کم عقل ہے وہ لوگ جو عبادتیں کرنے کے بعد تنہائیوں میں جا کر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر کے اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ عقل مند، ہوشیار اور چالاک وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دیندار بناتے ہیں اور آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے رسی کو مضبوط بٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ایک اور موقع پر عبادت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پس اللہ رب العالمین نے بھی انہیں ان سے غافل کر دیا، اور یہ لوگ وہ ہیں جو اطاعت سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ جنت والے اور جہنم والے یہ برابر نہیں ہو سکتے، کامیاب جو ہوں گے وہ جنت والے ہوں گے۔ کیا مطلب اس آیت کریمہ کا؟ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادت کریں، اللہ کو یاد رکھیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جو اللہ سے غافل ہو گئے، اللہ نے ان کو ان سے غافل کر دیا۔ اور آج ایسے لوگوں کی اکثریت ہے جن کو اپنے بارے میں خود پتہ نہیں ہوتا وہ کس لیے جی رہے ہیں، وہ دنیا میں کیوں پیدا ہوئے، دنیا میں ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ لاؤبالی پن کے شکار ہیں، بے مقصد زندگی گزر رہی ہے، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، بے حیائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، رب کی نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں، مسجدوں سے کوئی مطلب نہیں، عبادتوں سے کوئی سروکار نہیں، اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے خود ان کو ان سے غافل کر دیا۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جہنم کے مستحق قرار پائیں گے اور یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو عبادات کے تعلق سے جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، ان آیتوں کا پیغام اور میسج یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ عبادتوں کی حفاظت بھی کریں، نیکیوں کی حفاظت کریں، اچھے کاموں کی حفاظت کریں۔ تیسرا پیغام اور تیسرا اہم باب جو شریعت اسلامیہ کا ہے وہ معاملات سے متعلق ہے۔ ہمارے عقائد بھی مضبوط ہیں، ہماری عبادتیں بھی مضبوط ہیں، لیکن اگر معاملات درست نہیں ہیں تو اللہ کی قسم ہمارا معاملہ اچھا نہیں ہے۔ ایک طرف ہم اللہ والے ہو جائیں، ایک طرف ہم موحد بن جائیں، ایک طرف ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے بن جائیں، لیکن حقوق العباد میں کوتاہیاں ہوں، معاملات ہمارے اچھے نہ ہوں، یہ بھی گھاٹے کا سودا ہے۔ ہم عقیدہ بھی مضبوط کریں، عبادتیں بھی مضبوط کریں، عبادتوں کی حفاظت بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ
اپنے معاملات کو بھی درست کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ کہ لوگوں تم ناپ تول میں کمی کرنے والے نہ ہو جاؤ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ڈنڈی مارا کرتے تھے۔ تم جب بھی کوئی معاملہ کرو، جب بھی کسی چیز کو تولو یا ناپو تو انصاف کے ساتھ ناپو۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو خطاب کیا تھا۔ وہ شعیب علیہ السلام کی قوم جس کو اصحاب الایکہ، اصحاب مدین قرآن نے کہا ہے، ان کی کئی ساری خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ناپ تول میں ڈنڈی مارا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو منع کیا کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور جب بھی تم کوئی معاملہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، عدل و انصاف کے ترازو سے اپنی چیزوں کو تولو۔ لیکن وہ قوم باز نہیں آئی۔ دنیا کی محبت اس قوم پر اس قدر غالب رہی کہ اس قوم نے اللہ کے اس فرمان کو ماننے سے انکار کر دیا، ناپ تول میں کمی کرتے رہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس قوم کے اندر دنیا کی محبت اور دنیا کا لالچ اتنا زیادہ بھرا ہوا تھا کہ یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، معاملات میں ڈنڈی مارا کرتے تھے، اور یہ معاملات میں درست چیزوں کو انجام نہیں دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ کیا عذاب آیا قوم شعیب پر؟ اللہ نے فرمایا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ کہ جب شعیب علیہ السلام کی قوم نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اپنے معاملات کو درست نہیں کیا، وہ لوگ سن لیں جن کے معاملات درست نہیں ہیں، ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، تجارت میں، بزنس میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، جن کے یہاں حرام کی آمیزش ہے، وہ لوگ کان کھول کے سن لیں۔ اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ کیا عذاب آیا؟ اللہ نے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم، وہ قوم جو معاملات درست نہیں کیا کرتی تھی، اس قوم کو سائے کے دن کے عذاب نے آ دبوچا، سائے کے دن کے عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ سائے کے عذاب کے دن سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن ہیں، لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس قوم پر سخت گرمی بھیجی، اس قوم کے اوپر سخت گرم ہوا چلائی، قوم گرمی سے پریشان ہو گئی، لوگ اپنے گھروں میں گھسے، گھروں میں بھی چین نہیں، سکون نہیں، اطمینان کا سانس نہیں، سانس لینے میں پریشانیاں۔ بتایا جاتا ہے کہ مسلسل 7 دنوں تک یہ گرم ہوا اس قوم پر چلتی رہی۔ اس کے بعد آسمان میں ایک بادل کا ٹکڑا آیا، اس بادل کے ٹکڑے میں سرد ہوائیں تھی، ٹھنڈی ہوائیں تھی، لوگ اس ٹھنڈی ہواؤں کے لیے اس بادل کے نیچے جمع ہوئے، لوگوں نے ایک دوسرے کو آواز دی کہ اے گرمی سے پریشان لوگوں، آؤ آسمان میں بادل کا ٹکڑا آیا ہے، ابر آیا ہے، آؤ اس ٹکڑے کے نیچے جمع ہو جاؤ۔ پوری قوم جمع ہو گئی۔ جب پوری قوم کے لوگ جمع ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس آسمان سے، اس بادل سے آگ کی بارش کی، اور یہ پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ آپ ذرا تصور کریں، وہ قوم جس کے معاملات درست نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اور قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں کہ اس قوم پر زلزلہ آیا، سخت طوفان آیا، سخت چیخ آئی، اور پھر آسمان سے آگ کی بارش برسا کے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ہم اور آپ کس خوش فہمی میں ہیں؟ ہمارے معاملات اس قدر تباہ و برباد ہو چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں کہ کب اللہ کا عذاب آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تو نبی کی دعا کی برکت ہے
کہ اجتماعی طور پر اس امت پر عذاب نہیں آتا، ورنہ اللہ کی قسم ہماری عبادتیں، ہمارے معاملات، ہمارے عقیدے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہیں۔ ہمارے معاملات اس قدر سنگین ہو چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جھجوڑتا ہے لیکن ہم باز نہیں آتے۔ کبھی زلزلوں کے ذریعہ، کبھی طوفانوں کے ذریعہ، کبھی سونامی کی لہروں کے ذریعہ اللہ رب العالمین ہمیں ہوشیار کرتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ اے دنیا میں مست لوگو، آؤ اللہ کی طرف، اے دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبے ہوئے لوگو، آؤ اللہ کی طرف اور اپنے معاملات کو درست کر لو۔ معاملات کے حوالے سے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، کہ اے لوگو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو لوگ اپنے گھروں سے غرور و گھمنڈ کی حالت میں نکلے، تکبر کرتے ہوئے نکلے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر کفار و مشرکین مسلمانوں کو مٹانے کے لیے غرور و گھمنڈ کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بہترین نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ تم ان کفار و مشرکین کی طرح نہ ہو جانا جو کفار و مشرکین تکبر کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے تھے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آج مسلمانوں کو مٹا دیں گے اور اللہ کے دین سے دور کر دیں گے۔ کیا ہوا انجام؟ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں ان کفار و مشرکین کے سرداروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ سرداران قریش بدر کے میدان میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، تکبر تھا، غرور تھا، گھمنڈ تھا۔ اللہ نے تکبر کو، غرور و گھمنڈ کو مٹی میں ملا دیا اور اوندھے منہ زمین کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ آج ہم بھی اپنے معاملات میں اس قدر تباہی کے دہانے پر ہیں کہ ہم دوسروں کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہمارے یہاں تکبر ہے، غرور ہے، انانیت ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ آ جائے، مالدار ہو جائے، سامنے والے کو اہمیت نہیں دیتا۔ میں کس چیز کی انانیت، کس چیز کا غرور اور تکبر آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ترکی کے اندر ابھی حالیہ دنوں میں زلزلہ آیا، 4 بلڈنگوں کے مالک 4 روٹیوں کو محتاج ہو گئے۔ کس بات کی انا، کس بات کا تکبر، کس بات کا غرور؟ وہ لوگ جو دوسروں کو کھلاتے تھے ریلیف کی روٹیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ لوگ کھاؤ ریلیف کی روٹیاں، پکڑو بھیک کا کٹورا۔ کس بات کی انا، کس بات کی میں؟ مالداری کا غرور ہے تو یاد کر لیں قارون کو اللہ نے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اگر صحت و تندرستی کا نشہ ہے تو یاد کر لیں کفار و مشرکین کے ان سرداروں کو جن کو بدر کے میدان میں اللہ رب العالمین نے اوندھے منہ گرا دیا۔ اگر ہمیں خاندانی اور ہمیں اپنی عزت و شرافت کا نشہ ہے تو یاد کریں وہ اللہ رب العالمین جو عزت کا مالک ہے، وہ ذلت کا بھی مالک ہے۔ غرور و گھمنڈ کو اپنے دلوں سے نکال دیں، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو درست کر لیں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ وہ اللہ جس نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، عزت سے نوازا ہے، شہرت سے نوازا ہے، شرف اور مقام سے نوازا ہے، وہ اللہ ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دے۔ اپنے معاملات کو بھی درست کیا جائے۔ قرآن مجید کی اس طرح کی آیتیں مختلف مقامات پر 10 جگہ آئی ہوئی ہیں جن کا خلاصہ اور جن کا ماحصل یہ ہے کہ لوگوں تم کفار و مشرکین کی طرح نہ ہو جانا، تم یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا۔ وہ یہود و نصارہ جو ہمارے اسلام کے دشمن ہیں، وہ یہود و نصارہ جو ہمارے ایمان کے دشمن ہیں، وہ یہود و نصارہ جو ہماری اسلامی تہذیب کے دشمن ہیں، تم ان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا۔ قرآن ہمیں پکار رہا ہے کہ تم یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا، لیکن معاف کیجئے گا آج ہر گھر میں یہودیت رچ اور بس گئی ہے۔ ان کے طریقے، ان کے چال چلن، ان کے اطوار اور ان کا رہنا سہنا ہمیں اتنا پسند ہے
کہ اسلامی تعلیمات کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقائد کو درست کریں، اپنی عبادات کو درست کریں، اللہ سے جڑیں، مسجدوں سے جڑیں، علماء سے جڑیں، اور ویسا ایمان اپنے اندر پیدا کریں جیسا ایمان صحابہ کرام کا تھا اور اس امت کے اسلاف کا تھا۔ اور جہاں ہم عبادتوں میں اچھے بنے وہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاملات میں بھی اچھے بنے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ جنازے کے موقع سے تمہیں ایک ایک سنت یاد آنے لگے اور شادی بیاہ کے موقع سے تم شریعت کی اہم تعلیمات کو بھی چھوڑ دو۔ پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور یہود و نصارہ کے طریقے کو چھوڑ دو۔ اگر ہم نے یہود و نصارہ کے طریقے کو نہیں چھوڑا تو یاد رکھو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اگر تم اہل کتاب کی یہود و نصارہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرو گے، ان کے طریقے پر چلو گے، تو تم یقیناً خسارے اور نقصان میں چلے جاؤ گے۔ ان کی تعلیمات اور ان کے پیغامات، ان کے چال چلن، ان کے عادات و اطوار تمہیں تمہارے دین سے دور لے جائیں گے۔ اور آج دوسرے لوگ اغیار اور مسلمانوں کے دشمن آج اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اور ان کی نئی نسل کو دین سے دور، بہت دور لے جائیں، اور وہ کہیں نہ کہیں اپنے مشن میں کامیاب ہیں۔ مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، عبادتوں سے جڑو، مسجدوں سے جڑو، اپنے معاملات کو درست کرو اور اپنے معاشی نظام کو درست کرو، معاشرتی نظام کو درست کرو، اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کرو، اپنی نئی نسل کی صحیح اور اسلامی تربیت کرو۔ یہی آج کی تقریر کا پیغام ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، بس اللہ نے ان کو بھلا دیا، وہ اللہ کے دین سے غافل ہو گئے۔ ہمیں غافل نہیں ہونا ہے بلکہ دین کی آبیاری کرنی ہے، دین پر عمل کرنا ہے اور اسلامی تعلیمات کو اہمیت دینی ہے۔ اسلام جو ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، اس کی اہمیت کو سمجھ کے اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، یہی پیغام ہے، یہی سبق ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کا سچا شہدائی بنائے۔ رب العالمین ہمیں یہود و نصارہ کے طریقے سے بچائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔